أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خالق کون و مکان اور مالک دو جہان کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے: اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک موت کی آغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی دین والی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور جس چیز سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف سازی نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آل محمد کے صدقے میں گزشتہ مجالس میں تقوی پر گفتگو ہو چکی، عبادت کی اہمیت پر گفتگو ہو چکی، عقائد حق ایمانیہ کا تذکرہ بڑے اجمال کے ساتھ ہو چکا۔ اب سلسلہ کلام کل پرسوں سے جاری تھا کہ اسلام میں معاملات کا کیا مقام ہے اور اخلاق کا کیا مقام ہے، تو اس موضوع پر بھی کل بقدر ضرورت معاملات پر ذرا تفصیلاً اور اخلاقیات پر اجمالاً گفتگو ہو چکی۔ آج میں چاہوں گا کہ اسلام کا آخری جز جو ہے وہ ہے معاشیات پر، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اخلاقیات پر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے تاکہ یہ موضوع ہر طرح مکمل اور مستدل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو اور عزیزوں اور بزرگوں، اخلاق ہی وہ چیز ہے جس کی ذریعے سے پتہ چلتا ہے انسان کون ہے اور حیوان کون ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا اقبل علی النفس واستکمل فضائلہا فانت بالنفس لا بالجسم انسانون۔ اے حضرت انسان، اپنے نفس اور روح کی طرح متوجہ ہو اور اپنے نفس اور روح کے کمالات اور اخلاق کی تکمیل کر، کیونکہ تیری انسانیت کا راز تیرے جسم میں نہیں، تیری ڈیل ڈول میں نہیں، بلکہ تیرے اخلاق میں مضمر ہے۔ لہذا جسم کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے حیوان انسان سے بہت بڑے ہیں، لیکن انسان کا بچہ بھی اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، اس کے اشاروں پہ اونٹ چلتا ہے۔ آدمی چھوٹا سا آدمی ہے، وہ ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے، ہاتھی کی حرکت و سکون اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو لہذا انسان جسم کے لحاظ سے بڑا نہیں، اگر یہ بڑا ہے تو اسلام و ایمان کی وجہ سے اور اخلاق و اطوار کی وجہ سے۔ لہذا جہاں پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آل محمد کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، سب سے نمایاں ان کی وہ صفت جس کو خالق اکبر نے بطور خاص تذکرہ جس کا فرمایا ہے، وہ پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہیں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اے میرا حبیب، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، پیغمبر دعا کرتے ہیں، لوگ وغا کرتے ہیں، پیغمبر اکرم دعا کرتے ہیں، لوگ جفا کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں،
بدگوئی کرنے والے بدگوئیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، پیغمبر پر تہمتیں لگانے والے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، پر بانی اسلام پیغمبر آخر الزمان یہ دعا مانگتے نہیں تھکتا، رب اہد قومی انہم لا یعلمون، اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ جانتے جو نہیں میں کون ہوں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا وہ جفا کرتے رہے اور یہ وفا کرتے رہے، وہ وغا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، اور یہی طریقہ کار حیدر قرار سے لے کر مہدی دوران تک 12 اماموں کا نظر آتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مروان ابن حکم جیسا دشمن آل محمد ڈائیں مار کے رو رہا تھا۔ کسی آدمی نے کہا جو اس کا بے تکلف دوست تھا، تجھے روتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جب تک امام حسن مجتبیٰ زندہ تھے تو ان کو زہر کے گھونٹ پلاتا رہا، ان کو گالیاں بکتا رہا، ان کے سامنے ان کے والد ماجد کو برا بھلا کہتا رہا، اور آج مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ مروان متوجہ ہوا، کہنے لگے تو نے میری بدخلقی تو دیکھی ہے پر حسن مجتبیٰ کا علم نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ حضرت امام حسن کو غصے میں لاؤں، ان سے واہی تباہی باتیں کراؤں، پر میں اقرار کرتا ہوں امام حسن مجتبیٰ صبر و تحمل اور بردباری اور صبر کا اور استقامت کا وہ جبل عظیم تھا، وہ پہاڑ تھا کہ میں نے جب بھی ٹکر لی میرا سر پاش پاش ہو گیا، لیکن حسن مجتبیٰ کے پہاڑ تحمل میں کبھی جنبش پیدا نہیں ہو سکی۔ امام حسن مجتبیٰ بڑے شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک شامی آدمی مدینے آیا ہوا ہے، وہ پوچھتے اپنے ساتھی تھے کہ یہ کس کی سواری آ رہی ہے اور شان و شوکت کے ساتھ کون بزرگ آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ شامیوں کے تو گھٹی میں آل محمد کی عداوت پڑی ہوئی تھی، جب امام حسن کا نام سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ ماحول دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ میں مسافر ہوں تو مدینہ ان کا اپنا شہر ہے، میں تنہا ہوں اور امام کے ساتھ چند صحابی بھی ہیں، میں برا بھلا کروں گا کہوں گا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ وہ عداوت میں اندھا ہو گیا اور امام کے سامنے جا کر بکواس بازی شروع کر دی۔ وہ بکواس کر رہا ہے، ایمان خود بھی امام خاموش ہیں اور ساتھیوں کو بھی حکم دے دیا کہ بولنا نہیں۔ وہ حکم امام کے پابند ہیں، وہ بکواس پر بکواس کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، پر نہ امام خود جواب دیتے ہیں نہ دوسروں کو جواب دینے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، کتا بھونکے اس کو ذرا بٹا مارا جائے تو اور زیادہ بھونکتا ہے، لیکن آدمی کچھ نہ کہے تو تھوڑی دیر بھونک کے بس چپ ہو جائے گا۔ اور جب خاموش ہو گیا، اس نے دیکھا کہ امام میری باتوں کا جواب نہیں دیتے نہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں، تو خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو امام عالی مقام نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، اس کا یہ تھا اوخذ بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر اسلام علم و بردباری کا دامن پکڑیں اور جاہل کو جہالت کرے سو روح گردانی کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے بندہ خدا، معلوم ہوتا ہے تو مدینے کا رہنے والا نہیں بلکہ کوئی مسافر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مسافروں کو حالت سفر میں چند قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، یا ان کو کھانا نہیں ملتا، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا رہائش کے لیے مکان نہیں ملتا،
اس لیے پریشان ہوتے ہیں یا وطن میں مقروض ہوتے ہیں، کر خواہ ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ مجبوراً وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بتا تیری مجبوری کیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو آ میرا دسترخوان کھلا ہوا ہے، آ روٹی کھا۔ اگر رہائش رکھنی چاہتا ہے تو میرا مکان وسیع ہے، آ بغیر کرائے کہ اس میں رہائش رکھ، جب تک چاہے وہاں رہ سکتا ہے۔ اور اگر تیرے قرض خواہوں نے تجھے مقروض مجھے قرض خواہ تقاضا کر کے تجھے تنگ کرتے ہیں تو قرض خواہوں کے نام تو بتا، قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شامی حضرت امام حسن کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگے حسن مجتبی، اگر آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھنے کے بعد پہلے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا، او شامی تیری نظر میں سارے دنیا سے معاذ اللہ برا آدمی کون ہے، تو میں یا تیرا نام لیتا یا تیرے والد ماجد کا نام لیتا، لیکن تیرے اخلاق نے میری کایا پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ساری کائنات میں سے تیری نظر میں سب سے زیادہ محترم کون ہے، مکرم کون ہے، یا میں آپ کا نام لوں گا یا آپ کے والد ماجد حیدر کرار کا نام لوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اخلاق عالیہ میں سے صبر و تحمل بھی ہے، بخش دینا بھی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے جس نے کوئی غلطی کی اور دوسرے غلام کو امام نے چابک دے کر فرمایا اس کو اتنے کوڑے مارو۔ جب کوڑے مارنے کا وقت آیا، آخر وہ آل محمد کا غلام تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، سنتا بھی رہتا تھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ فرماتے میرے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں اپنا غصہ پی گیا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا پڑھا، کہنے لگے مولا آیت یہی ختم نہیں ہوتی، اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو مجرموں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام نے یہ حصہ سنا تو فرمایا عفوت عنک، مجھے تجھے معافی دے دی۔ وہ بھی بڑا کوئی اگاگ تھا، کہنے لگے مولا آخر میں خدا فرماتے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں، وَلَكَ ضِعْفُ مَا كُنْتُ أُوتِيتُ، اور آج تک جو میں تیری تنخواہ دیتا تھا جب تک زندہ رہے گا اس کی دگنی تنخواہ بھی تجھے گھر بیٹھے ملتی رہے گی۔ یہ ہے سید الشہداء کا کردار۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے داد حیدر کرار کی طرح 1000 رکعت نافلہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دشمن آل محمد آیا، اس نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر بھونکنا شروع کر دیا، امام عالی مقام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، جب سلام پھیرتے پھر شروع کر دیتے۔ اس نے سمجھا کہ امام عالی مقام یا میری گالیاں سن نہیں رہے، یا اگر سن رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو گالیاں دے رہا ہوں۔
جب امام نے سلام پھیرا اور دوسری 2 رکعت کی نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً آمنے سامنے آ گیا اور کہنے لگے ایاک آنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے گالیاں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ امام نے بڑی بے توجہ کے ساتھ فرمایا انا اسمع و آفو، میں سن کر تجھے معاف کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ کئی مومن کہہ رہے ہوں گے کہ امام نے زبردستی کیا، میں امام ہے کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے ورنہ اس کو لتر مارنے تھے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد بندی۔ بہرحال سخاوت کے سلسلے میں دیکھا جائے، السخی و حبیب اللہ، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ السخی قریب من الناس، قریب من اللہ، قریب من الجنت، جو سخی آدمی ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے، وہ خالق کائنات کے بھی نہ قریب ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، بعید عن الناس، بعید عن الجنہ، جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ اور آل محمد کے بارے میں سب متفق ہیں کہ حیدر کرار سے لے کر مہدی دوران تک تاریخ اسلام میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی سائل نے کسی چیز کے بارے میں اہل بیت نبوت سے سوال کیا ہو اور آل محمد نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو۔ جو یا علی، اور تواضع کا عالم یہ ہے کہ حیدر کرار اور پیغمبر اسلام جب چلتے تھے تو نگاہیں اوپر نہیں ہوتی تھیں، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے، نہ مٹک مٹک کے چلتے تھے۔ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ جس طرح آدمی اونچی جگہ تھے نیچے اترنے لگے تو اس کی نظر اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، اس طرح پر نبی و علی جب چلتے تھے ان کی نظریں ان کے قدموں پر ہوتی تھیں کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی مکوڑا آ کے پھس نہ جائے، رگڑا نہ جائے۔ لہذا تکبر کا نام نظر نہیں آتا، تواضع نظر آتی ہے۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیدر کرار فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی اثنین، میں علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک 2 چیزوں میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کن کن چیزوں میں؟ فرمایا گرمیوں کے روزہ رکھنے میں اور بے وقت مہمان کی خدمت کرنے میں۔ ہمارے ہاں کوئی بے وقتہ مہمان آ جائے تو برتن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، لیکن مولا علی فرماتے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ جب کوئی بے وقتہ مہمان آئے اور اس کی خدمت کی جائے۔ گرمیوں کا روزہ ہو تو ہم ذائقہ بھی نہیں چکھتے کہ روزے کا ذائقہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ مولا فرماتے مجھے وجد بھی اس وقت آتا ہے جب گرمیوں کو روزہ رکھا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اتنی عظمت کے مالک امام، اتنی جلالت اور اتنے شان کے حامل مقام، لیکن جو آدمی ملتا ہے پورے نبی و علی ولی اور باقی ائمہ کی زندگیاں گواہ ہیں کہ کبھی کسی امام نے کسی آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جو بھی آیا، کوئی بڑا آیا، کوئی چھوٹا آیا، کوئی بچہ آیا، کوئی جوان آیا، کوئی شاہ آیا، کوئی گدھا آیا،
کوئی جیسا امیر آیا کوئی فقیر آیا، ہمیشہ پیغمبر اکرم نے پہلے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ حیدر کرار نے سلام پہلے کیا، جواب دوسرے نے دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، مولا کائنات حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں، راستے میں درخت ہے، کچھ لوگ اس کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ جب مولا گزرنے لگیں گے اچانک نکل کے سلام کریں گے تو لہذا مولا کا وہ قانون ٹوٹ جائے گا، ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ لیکن لوگوں کی تدبیریں ختم ہو گئیں اور مولا کائنات حیدر کرار نے پوری زندگی میں کسی اور آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آج ایک عالم جا رہا ہو تو کہتے ہیں لوگ پبلک مارے سلام کریں، کوئی سید زادہ جا رہا ہو تو کہتے میرے نانے کی امت مجھے سلام کرے، کوئی اہل علم اپنا کوئی امیر جا رہا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے غریب ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کریں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، سلام کرنے والے اور جواب دینے والے کو خالق کائنات 100 نیکیاں دیتا ہے، 100 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پر آپ حیران ہوں گے 99 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں جبکہ سلام کرنا سنت ہے، تو ایک نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے جبکہ جواب واجب ہے۔ ایک بجارت ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کوئی ایسا موقع بتاؤ کہ سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جائے۔ ان مواقع میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ ثواب کرنا سنت، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، پر سنت کے ادا کرنے کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ دوسرا مقام، کسی مومن کو محتاج کو قرضہ دینا سنت ہے اور قرضہ لینے والے پر قرضہ ادا کرنا واجب ہے، لیکن قرضہ دینے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے کہ ادا کرنے والے کو تھوڑا۔ اس لیے مومن قرضہ لے کے پھر ہضم کر جاتے ہیں، ادا ہی نہیں کرتے، ثواب جو تھوڑا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد بجی یا علی۔ تو بہرحال قرضے کا ادا کرنا واجب ہے، لیکن کسی غریب مومن کو قرضہ حسنہ دینا، بغیر سود کے دینا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیام۔ لہذا تواضع کرنا حسن خلق ہے، بڑائی کا دعویٰ کرنا، متکبر بن کے جینا مرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خالق کائنات حدیث قدسی میں فرماتے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، من نازانی فی ردائی، جو میری چادر تکبر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میرے مقابلے میں تکبر کرے گا، اولقیہ فی ناری ولا ابالی، اس کو جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے اور کس ماں باپ کا بیٹا ہے۔ لہذا صادق آل محمد نے یہاں تک فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل و دماغ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت الفردوس میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن یہ عرض کرتا جاؤں تاکہ لوگوں کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں، اچھی سواری خدا دے، طاقت دے، اچھی سواری پہ سوار ہونے کا نام تکبر نہیں، اگر خالق توفیق دے اچھے مکان میں رہائش رکھنے کا نام تکبر نہیں،
اچھے کپڑے زیب بدن کرنے کا نام تکبر نہیں، اچھی خوراک کھانے کا نام تکبر نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھے ہوں وہ بڑا متکبر مزاج ہے، جس کی کوٹھی بڑی وسیع ہو یہ بڑا متکبر مزاج ہے، جس کے پاس کپڑے اچھے ہوں کہتے ہیں متکبر مزاج ہے۔ معصوم نے وضاحت کر دی ان چیزوں کا نام تکبر نہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، میرا حبیب لوگوں کو سامنے اعلان کر دو کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، کس نے پاک و پاکیزہ خوراک کو حرام قرار دیا ہے۔ بل ہی للذین آمنوا، اچھا لباس اچھی خوراک یہ تو ہے ہی مومنوں کے لیے۔ تو پھر مولا سے پوچھا گیا مولا تکبر ہے کس چیز کا نام؟ فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا نہ کیا جائے۔ آدمی کہے میں نے گناہ کوئی نہیں کیا تو میں پیشانی کیوں رگڑوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی تو میں سجدے کیوں کروں، نمازیں کیوں پڑھوں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تھے سجدہ کرنا اپنی توہین سمجھے وہ متکبر ہے، اور دوسرا وہ متکبر ہے جو کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ مالدار ہے تو غریب و نادار کو حقیر سمجھے، اگر یہ عالم ہے تو جہلوں کو ذلیل سمجھے، اگر یہ افسر ہے تو ماتحتوں کو حقیر سمجھے، اور اگر عابد زاہد ہے تو بے نمازوں کو حقیر اور کتے کے برابر سمجھے۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بھی تمہیں آدمی نظر آئے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ مولا کیسے؟ فرمایا جو بھی آدمی ہے یا عمر میں تم سے بڑا ہے یا تم سے چھوٹا ہے یا تمہارا ہم عمر ہے، چوتھی قسم کوئی بنتی ہے؟ نہیں، ہر آدمی یا آپ سے بڑا ہوگا یا آپ سے چھوٹا ہوگا یا آپ کا ہم عمر ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر بڑا ہے اس کو اپنے سے اس لیے بہتر سمجھو کہ میں نے اسلام بعد میں اختیار کیا ہے، اس نے اسلام اور ایمان مجھ سے پہلے اختیار کیا ہے۔ السابقون السابقون، چونکہ وہ کلمہ اسلام پڑھنے میں ایمان لانے میں مجھ پر سابق ہے تو مجھ سے بہتر، اور اگر آپ کا ہم عمر اور چھوٹا ہے تو کہو اس کی عمر چھوٹی ہے، اس نے گناہ تھوڑے کیے ہوں گے، میری عمر زیادہ ہے میں نے کرتوت زیادہ کیے ہیں لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کا ہم عمر ہے تو یہ تصور کرو کہ مجھے اپنے کرتوتوں کا پوری طرح علم ہے پر اس کے سارے عیب و ثواب کا مجھے کوئی علم نہیں، ہو سکتا اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور میریاں تھوڑی ہوں، ہو سکتے اس کی خامیاں تھوڑی ہوں اور میری خامیاں زیادہ ہوں۔ جب ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھو گے تو خالق کائنات آپ کو سب سے بہتر سمجھے گا۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظفر بہادر آخری شہنشاہ مغلیہ خاندان کا دلی میں جو رہتا تھا جس سے آ کر حکومت انگریزوں نے لی، اس کا شعر ہے، کہتے نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ
جو ہمیشہ اپنے عیبوں کو ڈھونڈے، اپنے عیبوں کو تلاش کرے، پھر ان کی اصلاح کرے، اس کو دوسرے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اور بدقسمت ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، اپنے عیبوں پر نظر نہ کرے، ان کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، ہر وقت لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہے، فلانا ایسا ہے تے فلانی ایسی ہے، لوگوں کا گلہ کرے، ان کے چھوٹے عیب کو بڑا سمجھے، پھر لوگ لذت لے لے کر لوگوں میں بیان کرے۔ خالق فرماتا ہے تم مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ بندوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر مسلمان بھائی کا جب وہ حاضر نہ ہو، اس کا گلہ کر کے جو گوشت کھاتے ہو، یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گناہ ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سگے بھائی کے مردے بھائی کا گوشت کھانا تو تم پسند نہیں کرتے، اسلامی بھائی کا گوشت گیلا کر کے کھانا کس طرح پسند کرتے ہو؟ تو لہذا اخلاق پر آل محمد نے اتنا زور دیا، یہاں تک فرمایا کہ اکملہم ایماناً احسنہم اخلاقاً، ساری کائنات کے مومنوں سے کامل الایمان آدمی وہ ہے جس کا خلق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر اخلاق کی قسمیں، دوستوں کے ساتھ اخلاق، دشمنوں کے ساتھ اخلاق، اپنے بیگانوں کے ساتھ اخلاق، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اخلاق، اپنے بزرگوں خردوں کے ساتھ اخلاق۔ فرمایا پھر سارے اخلاق والوں سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خلق استعمال کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہر وقت لڑائی تے بھڑائی تے مار کٹائی جہنم نہ بنائیں۔ اگر لڑیں گے اولاد پر منفی اثر پڑے گا، پھر بہن بھائی بھی آپس میں لڑیں گے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھیں گے، اور جب وہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی لوگوں کو گالیاں دیں گے۔ لہذا ماں باپ کا دوہرا فرض ہے کہ جب صاحب اولاد ہو جائیں تو کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ کریں جس کا منفی اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے بڑھوں گا، سامنے جو چیز آتی جاتی ہے میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا سعد بن معاذ، بہت بڑا نیکوکار تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، بہت بڑا متقی اور پارسا تھا۔ اس کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اس کی نیکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم نے خود کھڑے ہو کر اس کو غسل دلوایا، پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، پھر اس کا جب جنازہ اٹھا تو چاروں طرف سے پیغمبر اکرم نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا۔ پھر جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو پیغمبر نے اتارنے میں بھی اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، پھر اس کے سرانے بیٹھ کے تلقین بھی آپ نے پڑھی، نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی۔ اب بتاؤ اس کے خوش قسمت ہونے میں، اس کے پرہیزگار ہونے میں، اس کے نیکوکار ہونے میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو چکا، اس کو دفن کر چکے، تو اس کی بوڑھی والدہ بھی اس جنازے کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ ہماری اصول کافی جیسی مستند کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو بوڑھی عورت اپنے بیٹے کا غم بھول گئی، اس کی خوش قسمتی پر مبارک دینے لگی، بیٹا سعد تجھے جنت مبارک،
تو وہ خوش قسمت ہے کہ پیغمبر رحمت نے تجھے غسل دلوایا، پھر تیرا جنازہ اٹھایا، تیری تلقین پڑھی، تیری نماز جنازہ پڑھی، تو جنازے کو کاندھا دیا، لہذا تجھے جنت مبارک۔ خلق عظیم کے مالک نے سنا تو فرمایا او بوڑھی عورت، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے؟ اس کو تو فشار قبر ہو رہا ہے، قبر عذاب دے رہی ہے۔ لوگوں کی یہ سنا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سارے حیران اور پریشان۔ یا رسول اللہ، سعد ابن معاذ جیسا نیکوکار، پرہیزگار، روزہ دار، شب زندہ دار، پھر اتنا خوش قسمت کہ جس کی موت کے بعد آپ نے اسے غسل دلوایا، جنازہ پڑھایا، جنازے کو کاندھا دیا، پھر قبر میں اتارا، پھر تلقین پڑھی، اس کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ جناب نے پھر فرمایا ہاں، اسی سعد بن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، سراسیمہ ہوئے، پر غمناک ہوئے، اور کانپتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جناب نے ایک جملہ فرمایا جو ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہرد جان بنانے کے لائق ہے۔ فرمایا جو کوئی تم کہہ رہے ہو تو بالکل سچ ہے، وہ ایسا ہی تھا، لیکن فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ کانا سیء الخلق بے اہلہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہو جس کے پیغمبر اسلام جیسی ہستی جنازے کی نماز پڑھائے، تلقین پڑھائے اور پھر اس کے جنازے کو کاندھا دے، لیکن اگر بیوی بچوں کے ساتھ اس کی روش اور رفتار اچھی نہیں ہے تو فشار قبر سے کائنات کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو نظر ثانی کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پراؤں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا مخالف کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا فرض منصبی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا، بخش دو گر خطا کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی۔ ہاں البتہ کون ہے جو نہیں حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس لیے جو آدمی آئے اگر اس کا کام کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے معذرت مانگ لو۔ وہ خالی ہاتھ بھی جائے گا تو آپ کے اخلاق کے گن گاتا ہوا جائے گا، اور اگر آپ اس کو کوئی عطا بھی کریں گے لیکن 15 باتیں کرنے کے بعد ہٹے کٹے ہو تم محنت کیوں نہیں کرتے، تمہارے پاس تو سائیکل یہ موجود ہے، موٹر سائیکل جس پہ سوار ہو کے آئے ہو، اس کو بیچ کیوں نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہمارا مغز چاٹ گئے ہو۔ اگر آپ 100 روپے بھی اس کو دے دیں گے، وہ جائے گا تو واپس جا کر یہی کہے گا فلانے نے مجھے 100 روپے تو دیا ہے پر بندہ شریف نہیں ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اخلاق اچھے رکھے، کیونکہ خالق اکبر کو اخلاق حسنہ پسند ہیں، محمد و آل محمد کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ آدمی کا بد اخلاق ہونا وہ بری صفت ہے، معصوم فرماتے ہیں بد خلق آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔
لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ایک گناہ سے توبہ کر نہیں چکتا کہ پھر اس کی بدخلقی دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بدخلقی اس کو تیسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بہرحال بدخلقی کے مذمت میں اور حسن خلقی مد و ثنا میں اتنا کافی ہے۔ آخری بات جو اسلام کی جزو متمم ہے، جس کے بعد اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو حلال کا لقمہ کمانا چاہیے، حلال کا لقمہ کھانا چاہیے۔ یہ اسلام کا آخری جز ہے۔ لہذا جس بندے کو فکر نہیں کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام، بس روٹی بھی ہونی چاہیے تے بوٹی بھی تے پراٹھا بھی ہونا چاہیے تے انڈا بھی، اس کی بلا جانے کہ اس نے محنت کر کے کمایا ہے یا چوری چکاری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا رشوت کا پیسہ کمایا ہے یا کسی کے ساتھ فراڈ بازی کی ہے، دودھ میں پانی ملایا ہے، اصلی گھی میں ڈالڈا ملایا ہے اور چائے کی پتی میں کیکر کی لونگ ملائی ہے۔ اگر اس طرح دولت کمائے گا تو اچھی غذا کھائے گا، وہ حرام کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ توفیق دے، بے شک اچھی غذا کھاؤ، اچھے حلوے کھاؤ، جلوے کھاؤ، زردہ کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، لیکن اگر توفیق نہیں، حلال کا پیسہ اجازت نہیں دیتا تو پھر پراٹھے کی بجائے روکھی کھاؤ، گوشت نہیں ملتا دال پکاؤ، دال نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھاؤ۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یا علی، حیدر کرار نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں کہ نہیں؟ کفر کے جھنڈے اکھاڑے ہیں کہ نہیں؟ مرحب و انتر وغیرہ کو لتاڑا ہے کہ نہیں؟ اسلام پھیلایا ہے کہ نہیں؟ کفر مٹایا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری طرح نہ حلوے کھا کر، نہ جلوے کھا کر، نہ زردے کھا کر، نہ پلاؤ کھا کر، نہ انڈے کھا کر، نہ پراٹھے کھا کر دنیا جانتی ہے کہ مولا کی پسندیدہ غذا کیا تھی؟ جو کی روٹی، وہ بھی خشک اور نمک کے ساتھ۔ مولا کے جو ہوتے تھے آٹا جووں کا، جن کو بطور ستو استعمال بھی کرتے، کبھی پانی میں ڈال کر نمک ڈال کر پی بھی لیتے تھے۔ جس تھیلی میں ستو تھے یعنی جو کا آٹا تھا، اس پر مولا مہر لگا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ہے تو جو کا آٹا، اس پر آپ مہر کیوں لگاتے ہیں؟ مہر تو بڑی قیمتی شے پہ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ محبت پدری میں آ کر میرے شہزادے اس میں گھی نہ ملا دیں، خاتون قیامت اس کو تر نہ کر دیں، اس میں گھی شامل نہ کر دیں۔ میں مہر لگاتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ میرے آٹے کو کسی نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں ہے۔ لہذا مولا نے جو کی روٹی وہ بھی نمک کے ساتھ کھا کر، مولا خود نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں میں چاہوں تو گندم کی روٹی وہ بھی گھی والی گوشت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پہ کھا سکتا ہوں، لیکن میری غیرت امامت گوارا نہیں کرتی۔ میں کائنات کا ہادی اور امام کہلاؤں اور میں مرغ اور چرغے کھاؤں، چوپڑی ہوئی روٹی کھاؤں، تے میری رعایا میں ایسے لوگ بھی ہوں جن کو گندم کی روٹی تو کیا جو کی روٹی بھی نہیں ملتی۔
فرمایا نبی و امام کا فرض ہوتا ہے اپنی پورے رعایا پر نظر کریں، جو غریب ترین بندہ نظر آئے اس کے مطابق لباس بھی پہنیں، اس کے مطابق غذا بھی کھائیں، تاکہ کوئی امت کا آدمی، کوئی غلامی کا دعوے دار یہ نہ کہہ سکے اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں اپنے امام اور نبی کی طرح لباس بھی اچھا پہنتا تھا، غذا بھی اچھی کھاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں فلانے قیصر کو فلانے نے فنار کیا، فلانے کسرا ملک کو فلانے نے فتح کیا۔ ڈاکٹر اقبال سنی المذہب ہے، البتہ خوش عقیدہ ضرور ہے، آل محمد کی مدح میں قصیدے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، صدق بوذر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ لہذا اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو حلال کے لقمے پہ اکتفا کریں، حلال کا لقمہ پیٹ میں ہو تو نماز پڑھیں گے تو نماز قبول، روزہ رکھیں گے تو روزہ مقبول، حج پہ جائیں گے تو حج قبول، زیارات کا سفر کریں گے تو زیارت قبول۔ لیکن اگر پیٹ میں لقمے حرام ہے، نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، ہر شے فضول۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اس لیے احادیث اہل بیت میں بہت بڑا زور دیا گیا ہے عقل حلال پر اور صدق مقال پر۔ جب تک زبان پہ سچ نہ ہو اور اپنے پیٹ میں لقمہ حلال نہ ہو، کبھی بندہ اللہ کا مقرب بارگاہ نہیں بن سکتا، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زبان پہ صدق مقال نہیں ہے اور پیٹ میں لقمہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا قرآن تو قرآن، دعاؤں میں ہے تاثیر، جوہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تقصیر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا آدمی کو چاہیے حلال کا لقمہ کھائے، حلال کی روٹی کمائے۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ 1,24,000 نبیوں میں سے آدم سے لے کر خاتم تک ہمارے مصطفیٰ کا لقب ہے حبیب کبریا، ہے کہ نہیں؟ کسی ایک نبی کا لقب حبیب خدا نہیں، تو لہذا معلوم ہوتا ہے یہ اتنا جلیل القدر لقب ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کا لقب یہ نہیں حبیب خدا۔ اگر یہ لقب ہے تو جد الحسن والحسین کا، اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کا اور کائنات کے آقا نامدار کا۔ وہ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، جو حلال کی روٹی کمائے، حلال کا لقمہ کھائے، بیوی بچوں کو حلال کھلائے، مہمانوں کی تواضع بھی کرے تو لقمہ حلال کے ساتھ، ایسا بندہ حبیب خدا ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ حبیب خدا بننا چاہتے ہیں، میں بھی اگر بننا چاہتا ہوں اور آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو لقمہ حلال کمانا پڑے گا، لقمہ حلال کھانا پڑے گا۔ اگر حلال کا لقمہ ہے تو پھر بے شک حلوہ بھی پکاؤ، زردہ بھی پکاؤ اور جو چاہو تیار فرماؤ۔ اچھے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کس نے طیب و طاہر غذا حرام قرار دی ہے؟ اچھے کپڑے سلواؤ، زیب بدن فرماؤ، لیکن مولا علی کی طرح بازار میں جاتے ہیں، ایک کپڑا 4 درہم میں 4 روپے میں خریدتے ہیں، سستا زمانہ تھا، تو دوسرا 7 درہم میں۔ جب پہننے کا وقت آیا تو 7 درہم والا اپنے غلام قمبر کو دے دیا
یا 3 یا 4 درہم والا لباس اپنے زیب بدن فرمایا۔ کمبر عرض کرتے ہیں مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ کو زیب دیتے کہ آج 7 درہم والا آپ زیب بدن کریں، 4 والا مجھے دیں۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم غلام نواز ہیں، ہم غریب پرور ہیں تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ لگے۔ فرمایا کمبر میں ہوں بوڑھا، تو ہے جوان، جوانوں کا دل چاہتے اچھی خوراک بھی کھائیں، اچھی پوشاک بھی زیب بدن کریں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے لیے یہ 3 درہم والا یا 4 درہم والا لباس کافی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 7 درہم والا آپ زیب بدن کریں۔ ہے کائنات میں کوئی مثال کہ آقا 3 روپے والا لباس پہنے تھے، غلام کو 7 درہم والا پہنائے؟ یہ مثالیں ملیں گی تو خاندان نبوت میں ملیں گی۔ تو لہذا عام جب دنیا کے رہنماؤں میں آل محمد جیسے رہنما نظر نہیں آتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے غلاموں میں آل محمد کے غلاموں کی بھی مثال نظر نہ آئے، نظیر نظر نہ آئے۔ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے جس طرح معصومین نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، جہاں رہو، جس ماحول میں رہو، جس معاشرہ میں رہو، ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمارے حق میں دعائیں کریں کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا رحمت کی بارش برسائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ کیف ادب اصحابہ، انہیں اپنے ساتھیوں کو کیسا باخلق بنا دیا ہے، کتنا شریف آدمی بنا دیا ہے، کتنا نجیب الطرفین بنا دیا ہے۔ اچھے کام تم کرو گے، لوگ ہماری مدح و ثنا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارا کردار بگڑ گیا تو برائیاں تم کرو گے، لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی کہ جن کے غلام ایسے ہیں ان کے پھر پیر بھی ایسے ہوں گے۔ فرمایا ہمارے لیے باعث زیب و زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا۔ یہ ہے اسلام کے 5 اجزائے ترکیبی۔ پہلے یہ کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا جز یہ تھا کہ آدمی عبادت گزار ہو، تیسرا یہ تھا کہ معاملات لوگوں سے اچھے کرتا ہو، چوتھا جز یہ تھا کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہو، اور 5واں جز یہ تھا کہ آدمی کی روٹی حلال اور پاکیزہ ہو۔ یہ 5 اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں اسلام کا ڈھانچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سچا سچا مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا عمل بتائے ہم مسلمان ہیں، ہماری گفتار بتائے، ہماری رفتار بتائے، ہمارے اخلاق و اعتبار بتائیں، ہمارے لیل و نہار بتائیں، ہمارے علامات بتائیں، ہمارے صفات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں اور محمد و آل محمد کے سچے سچے غلام ہیں۔